دوستوں، حال ہی میں امریکہ کے بہت مشہور میڈیکل ڈاکٹر گزرے ہیں جن کا کہنا ہے کہ میں کئی برسوں سے کینسر پہ ریسرچ کر رہا تھا، لیکن کچھ عرصے کے لیے ہمارا اور ہماری ٹیم کا مصر جانا ہوا۔ وہاں پر ہم نے 3 سے 4 دن قیام کیا۔ 1-2 دن بعد جب ہم شہر کی طرف نکلے تو ہم نے دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ وہاں پر کونے میں اپنے آپ کو بیٹھے ہوئے دھو رہے تھے۔ ایک شخص کو میں نے بڑی غور سے دیکھا جو اپنے آپ کو دھونے میں مشغول تھا، تو وہ اپنے الٹے ہاتھ سے اپنی گردن کو دھونے لگا۔ تو مجھ سے میری حیرانی اور پریشانی مجھ پہ حاوی آ گئی اور مجھ سے نہیں رہا گیا۔ میں اچانک اس شخص کے پاس پہنچ گیا، اس سے پوچھنے لگا۔ وہ آدمی پہلے تو میری زبان نہیں سمجھا، اس نے بڑے حیرانی سے میری طرف دیکھا۔ تو دوستوں، میں نے کسی اور کو وہاں پر بلایا جو میری زبان سمجھ سکتا تھا۔ اس نے میری زبان میں اس کو بتایا کہ تم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم میرا فارمولہ کیسے استعمال کر سکتے ہو، یہ فارمولہ تمہیں کس نے بتایا؟ تو وہ بھی اور وہ شخص دونوں حیرانی سے مجھے دیکھنے لگے۔ تو یہی سن کر بہت سارے لوگ وہاں پر جمع ہو گئے، سب بڑے حیران اور تعجب سے مجھے دیکھنے لگے کہ کیا ماجرا ہے۔ تو دوستوں، دیکھتے ہی دیکھتے جب یہ بات بڑھنے لگی تو کافی لوگ وہاں پر جمع ہونے لگے۔ تو میں نے بتایا کہ یہ شخص میرا فارمولہ استعمال کر رہا تھا، تو میں نے اس سے صرف یہ پوچھا ہے کہ میرا فارمولہ تمہارے پاس کس طرح سے آیا؟ تو سارے تو بظاہر خیز نظروں سے مجھے دیکھنے لگے کہ تو ایک شخص نے مجھ سے پوچھا یہ تمہارا فارمولہ کس طرح سے ہو گیا؟ تو میں نے بتایا کہ میں کم سے کم 13 سے 14 سال سے کینسر پہ ریسرچ کر رہا ہوں۔ تو میری ریسرچ یہاں تک پہنچی ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو دھوتا ہے گردن کے پیچھے، اگر روزانہ اگر وہ ہاتھ پھیرے تو اس کا کینسر ختم ہو سکتا ہے۔ تو میں نے اس کو دیکھا کہ اپنی گردن کے پیچھے ہاتھ پھیرنے لگا، وہ بھی الٹے ہاتھ سے وہ گردن کے پیچھے ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس پہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ کس طرح کر سکتا ہے، اس کو کس نے بتایا میرا فارمولہ؟ تو سب کہنے لگے یہ تمہارا فارمولہ نہیں، یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں بتایا تھا کہ اس طرح اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھو۔ یہ سن کر میں بڑا حیران ہوا۔ یہ بتا کر تو وہ سب چلے گئے، اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، لیکن میں بڑا حیران اور پریشان وہیں کھڑا رہ گیا۔ اسی اثنا میں اذان کی آواز آئی تو لوگ اپنی عبادت گاہ کی طرف جانے لگے جسے وہ نماز کہتے تھے۔ تو میں نے سوچا چلو میں بھی دیکھتا ہوں کہ یہ کرتے کیا ہیں۔ تو میں بھی ایک کونے میں وہاں پر جا کے بیٹھ گیا، تو وہ اپنی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ عبادت بہت ہی اچھی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میری ٹیم کے لوگ وہاں پر پہنچے اور مجھ سے حیرانی سے پوچھنے لگے تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے سارا ماجرا ان کو بتا دیا۔ تو وہ سن کے بہت حیران ہوئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ ایسا ایک شخص کر رہا تھا۔ تو میں بھی بڑا حیران ہوا، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو ہم نے مل کے فیصلہ کیا کہ ہم مزید اسی بارے میں ریسرچ کریں گے، کیونکہ ہمیں ریسرچ کرتے ہوئے کئی برسوں گزر چکے تھے لیکن کوئی ٹھوس فارمولہ ہمارے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ ہم نے اپنی ریسرچ کو مزید بڑھاتے ہوئے جب اسلام کے بارے میں ہم نے مزید زیادہ ریسرچ کی، اسلام ہی ہے جو ہمیں واضح طور پہ کھل کے ہمیں بتا رہا تھا، جو ہمیں پیدا ہونے سے مرنے تک کے ہر چیز کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے، ہمارے کھانے پینے، سونے جاگنے، ہمارے چلنے پھرنے، چڑھنے اترنے، ہر چیز کے بارے میں، رشتہ داری، ہمارے پڑوسی، ہر چیز کے بارے میں۔ میری حیرانی اور پریشانی مزید زیادہ بڑھتی ہی چلی گئی۔ پھر میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا۔ رفتہ رفتہ جب میں قرآن پڑھتا جاتا تو میری بے چینی اور بڑھتی چلی جاتی۔ پھر میں نے بالآخر کلمہ پڑھ کے قبول اسلام کیا۔